نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم ونصلي ونسلم على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وأولياء أمته والصالحين وعلماء ملته العاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین و ناظرین اور جمیع خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مبارک رات کی مبارک مجلس میں حاضر ہیں. ایسی مجالس اور ایسے حلقات جن میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو، عبادت ہو، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار ہو، اس کی تسبیح ہو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو، اور ایسے اعمال صالحہ ہوں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت پاتے ہیں. ایسی مجالس اور حلقات میں شریک ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہوتا ہے. اگر توفیق الہی نہ ہو تو بندے کو ایسی مبارک مجلس اور حلقہ میں شریک ہونا نصیب نہیں ہو سکتا. مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے لیے مل بیٹھتے ہیں. مبارک اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حضور عبادت و استغفار کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اور ان کا اجتماع اور ان کی مجالست یعنی مل کر اکٹھے بیٹھنا، یہ سب کچھ خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ذکر و عبادت کے لیے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام اور آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. آج کی اس رات اور مبارک مجلس کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی 2 مبارک آیتیں تلاوت کی. پہلی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، فإنی قریب، تو آپ انہیں بتا دیا کریں کہ میں بہت نزدیک ہوں، دور نہیں ہوں، نزدیک ہوں.
اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس لوگوں کو چاہیے کہ سچے دل سے، صدق اور اخلاص کے ساتھ میری فرما برداری اختیار کریں، میری سچی بندگی اور طاعت گزاری کو اپنائیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں، کامل ایمان اور کامل یقین رکھیں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ لوگ اپنی راہ مراد کو پا سکیں۔ یہ تو پہلی آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے، اور دوسری آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی وہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے۔ سورہ غافر یہ قرآن مجید میں 40ویں سورت ہے، چیپٹر 40 اور ورس نمبر 60، جبکہ پہلی آیہ کریمہ وہ ورس نمبر 186 تھی، چیپٹر 2 186۔ اب دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو۔ اب لوگوں کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا اور فرمایا یہ میرا حکم ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو۔ وہ اللہ سے دعا کرنا اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ استجب لکم، یعنی قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سو جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں، تکبر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، مجھ سے بے نیاز ہوتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، ذلت و رسوائی کے ساتھ ان کا داخلہ جہنم میں ہوگا۔ اب پہلی آیہ کریمہ اور دوسری آیہ کریمہ دونوں کا مضمون دعا ہے، اور میں نے آج کی گفتگو کے لیے موضوع بھی دعا کا منتخب کیا ہے۔ آج کی نشست میں ہم دعا پر بات کریں گے، اور خاص طور پر دعا کے بہت سے گوشے ہیں، اس سبجیکٹ کے بہت سے پہلو ہیں، مگر آج کی مبارک نشست میں ہم آداب دعا پر بات کریں گے۔ دعا کی اہمیت کیا ہے اور اس کی قبولیت کے لیے آداب کیا ہیں، اس پر ہمارا مین فوکس ہوگا۔ پہلی آیہ کریمہ پہ اگر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 4 چیزیں بطور خاص بیان کی ہیں۔ پہلی چیز، اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمارے شعور میں اچھی طرح جاگزی ہونا چاہیے، ہم شعوری طور پہ انہیں سمجھ لیں اور دل و دماغ میں بیٹھا لیں، اور ہمہ وقت ہمارا شعور ان چیزوں سے آگاہ رہے اور پوری بیداری کے ساتھ شعور ان چیزوں سے متعلق رہے، جڑا رہے، کسی وقت بھی ہمارے شعور سے یہ چیزیں جدا نہ ہوں، خارج نہ ہوں۔ پہلی چیز جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی لوگ آپ سے میری نسبت سوال کریں، پوچھیں، تو آپ انہیں بتا دیا کریں فإنی قریب، کہ میں بہت ہی قریب ہوں،
اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب بھی پوچھیں میری نسبت تو آپ بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ پہلی بات، گویا بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت دعا کی پہلی شرط یہ رکھی اور پہلا ادب یہ سکھایا کہ بندہ اس یقین کو پختہ کر لے کہ اللہ ہم سے دور نہیں ہے اور ہم اللہ سے دور نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اتنا قریب ہے کہ اسے ہماری ہر حاجت کا علم ہے، ہر ضرورت کا علم ہے، ہمارے فائدے میں کیا ہے، نقصان میں کیا ہے، وہ ہمارے نفع نقصان کو ہم سے بھی بہتر جانتا ہے اور ہماری ہر مشکل کو آسان کرنے پر قادر بھی ہے۔ وہ ہر لحاظ سے ہمارے قریب ہے۔ اس چیز کا یقین بندے کے دل و دماغ میں راسخ ہونا ضروری ہے۔ یہ دعا کا پہلا ادب ہے جو قرآن مجید سکھا رہا ہے، پہلا ادب۔ فإنی قریب، کبھی اللہ کو، اپنے مولا کو خود سے دور نہ سمجھو۔ جب ہم اللہ کو خود سے دور سمجھتے ہیں، اب کہنے کو کوئی شخص یہ نہیں مانے گا کہ میں اللہ کو خود سے دور سمجھتا ہوں۔ زبان سے جب کہنے کی بات آئے گی تو وہ کہے گا ہاں میں جانتا ہوں کہ اللہ قریب ہے، مگر نہیں، زبان کے کہنے سے بات نہیں بنتی۔ ہاں میں جانتا ہوں اللہ قریب ہے، بس اتنے قول سے بات نہیں بنتی۔ بات یہ ہے کہ اس کا شعور، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا فکر، اس کی سوچ، اس کا ادراک، ہر چیز اس بات پر کامل یقین رکھتا ہو، ہر چیز اس بات پہ کامل یقین رکھے کہ اللہ میرے قریب ہے۔ گویا وہ اپنے شعور کی آنکھ سے اللہ کی قربت کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس کا دل اور اس کا دماغ اللہ کی قربت کے آثار کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے قلب و روح کی کیفیات ایسی ہوں کہ ان میں احساس ہو کہ بندہ اللہ کے قریب ہے اور اللہ بندے کے قریب ہے۔ یعنی یہ علم حقیقی احساس بن جائے، پورا ادراک بن جائے، ایک لیونگ فورس بن جائے، بندے کے اندر فیلنگ ہو اس چیز کی کہ اللہ قریب ہے اور میں اللہ سے دور نہیں ہوں۔ جب یہ احساس قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے، تو دلیل اس کی کیا ہے کہ بندے کے دل و دماغ میں یہ احساس قائم ہو گیا۔ اس کی دلیل اور شہادت یہ ہے کہ پھر وہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے، ایک بچہ ہے، اس کو پتہ ہو کہ میرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ شرارت نہیں کرے گا۔ بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں، نوک جھونک کر رہے ہوں، آرگیومنٹس کر رہے ہوں، جیسے گھروں میں بچے کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہو کہ ہماری ماں، ہمارا باپ دونوں یا کوئی ایک دیکھ رہا ہے، وہ اسٹریٹ اوے چھوڑ دیں گے، نوک جھونک، آرگیومنٹس، لڑائی کو چھوڑ دیں گے، بالکل سیدھا مومن بن جائیں گے۔ اسی طرح سوسائٹی میں کسی شخص کو علم ہو کہ وہ حاکم جس نے مجھے سزا دینی ہے، جو سزا دینے پر قادر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو آدمی قانون کو نہیں توڑے گا۔ بڑے ملکوں میں، ویسٹرن ملکوں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں سپیڈ کے روک کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لوگوں کو جہاں پتہ ہو کہ اس جگہ پر کیمرہ ہے، وہ ہماری سپیڈ کو ریکارڈ کر رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، اور ٹکٹ آ جائے گی، لیٹر آ جائے گا، جرمانہ لگ جائے گا۔ کوئی شخص تیز رفتاری سے چلنے والا اس حصے میں گاڑی کو تیز رفتار نہیں رکھتا، وہ جو اس کی سپیڈ کی لمٹ فکسڈ ہوتی ہے اس کے اندر آ جاتا ہے۔ سڑکوں پر لوگ، ٹریفک آفیسرز جو ہوتے ہیں، سارجنٹس، وہ گاڑیاں لے کر، کیمرے لے کر بھی بعض ملکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کیمرے لگے ہوتے ہیں۔
جب یہ شعور ہوتا ہے، اس کو علم ہوتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہے، یہاں آفیسر بیٹھا ہے، وہ کیمرے سے میری رفتار کو نوٹ کر رہا ہے، مجھے ٹکٹ آ جائے گا، میرے پوائنٹس کٹ جائیں گے، مجھے جرمانہ آ جائے گا، میرا لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس۔ یہ اس احساس کے نتائج ہیں، اثرات ہیں۔ انسان بالکل اپنی سپیڈ کو کنٹرول کر لیتا ہے، ریڈ لائٹ کو کراس نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ یہاں سارجنٹ کھڑا ہے، یا لا توڑنے کے نتیجے میں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، جاننے والے جان رہے ہیں کسی بھی طریق سے، تو آپ گرین لائٹ کا انتظار کرتے ہیں، ریڈ لائٹ کراس نہیں کرتے۔ کیوں؟ جہاں قانون سخت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ قانون کی نگاہ مضبوط ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے، اس کے قریب ہونے کا پورا احساس اور ادراک ہے آپ کو، تو آپ لا ابائیڈنگ بن جاتے ہیں، قانون شکن نہیں رہتے۔ پاکستان میں کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ پاکستان میں ہر شخص کو معلوم ہے کہ قانون دور ہے، حاکم دور ہے، عدالت کمزور ہے، کرپٹ ہے، قانون میں کرپشن کے راستے ہیں، یعنی میری گرفت نہیں ہو سکتی، پیسے دے دلا کے میں ہر جگہ سے چھوٹ جاؤں گا۔ نچلی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک عدالت خریدی جاتی ہے، جج خریدے جاتے ہیں، قانون خریدا جاتا ہے، قانون نافذ کرنے والے خریدے جاتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ علم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر قانون اور حاکم اور عدالت دور ہے۔ دور ہونے کا معنی آپ سمجھ گئے نا، یعنی آپ اس کے مواخذے سے بچ سکتے ہیں، تو آپ قانون شکنی کرتے ہیں۔ ہر وقت ملک میں قانون شکنی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ قانون شکنی کی بنیاد پر اسے گرفت کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے دور اور نزدیک ہونے کا معنی۔ اب اس معنی کو ذہن نشین کر کے بندہ اپنے اور اپنے مولا کے درمیان تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بندہ اس لیے گناہ کرتا ہے، اس لیے نافرمانی کرتا ہے، اس لیے اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اس بات کا کامل شعور اور یقین نہیں، اور اگر وہ ایمان اور یقین جو تھا اس کے علم میں وہ مردہ ہے، دبا ہوا ہے، اس کے شعور پر اس کا غلبہ نہیں، وہ ایک بیدار شعور کے ساتھ اس کے ذہن پر قائم نہیں، اس کے دل پر اس تصور کا، اس علم کا، اس شعور کا، اس ادراک کا کی حکومت نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے۔ تو چونکہ اس کے ذہن سے، دل و دماغ سے یہ شعور اتر گیا ہے، دب گیا ہے غفلت کے پردوں میں، اس لیے وہ گناہ کرتا ہے، وہ غافل رہتا ہے، وہ اس کی عبادت میں بے پرواہی کرتا ہے، اس کی بندگی اور طاعت بجا نہیں لاتا۔ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے۔ وہ آپس میں جھگڑے کرتا ہے، عورتیں ہیں جھگڑے کرتی ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں، اور مرد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ دل میں بغض ہے، حسد ہے، زبان پر غیبت ہے، چغلی ہے، مگر جب وہ غیبت کر رہا ہے اس وقت اس کا یہ شعور غیر حاضر ہے کہ اللہ سن رہا ہے، یہ شعور غیر حاضر ہے اس کا، یہ یقین غائب ہے اس کا، غفلت یا عدم التفات کے پردوں میں دبا ہوا ہے، اس کی اویئرنس نہیں ہے اس وقت اسے کہ میں زبان سے کیا کر رہا ہوں کہ مولا سن رہا ہے، میں کیا عمل کر رہا ہوں مولا دیکھ رہا ہے۔ یہ شعور اس کا زندہ نہیں ہے، بیدار نہیں۔ میرے دل میں حقد اور حسد اور بغض اور عناد کیا کیا پلیدی ہے، اس کا شعور زندہ اور بیدار نہیں ہے کہ وہ میرے دل کی احوال اور کیفیات سے واقف ہے میرا مولا۔ تو جب یہ شعور ٹوٹلی بیدار نہیں رہتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ در حقیقت انڈائریکٹلی خود کو اللہ سے دور سمجھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کو اپنے آپ سے دور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا معنی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے بندے پوچھیں میں کہاں ہوتا ہوں، میری نسبت سوال کریں کہ میں ان کے کتنا دور ہوں، ان سے کتنا قریب ہوں، میں کہاں ہوں، میرا بندہ کہاں ہے، کتنا فاصلہ ہے، میری نسبت جب سوال کریں
تو ارشاد فرمایا انہیں بتا دیں میرے محبوب فإنی قریب، میں تمہارے اتنا قریب ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری سوچوں سے بھی قریب ہوں، تمہارے تصور سے بھی قریب ہوں، تمہارے خیال اور تخیل سے بھی قریب ہوں، تمہاری زبان کے کلمات سے بھی قریب ہوں جو تم بول رہے ہو، تمہارے اس فعل سے بھی قریب ہوں جو تمہارے جسم اور تمہارے ہاتھ اور قدموں سے صادر ہو رہا ہے، اور تمہاری ان قلب کی کیفیات سے بھی قریب ہوں جو حسد، بغض اور اناد اور دل کے گناہوں کی شکل میں جن کا تم ارتکاب کر رہے ہو، میں تمہاری ہر شے کے رگے جاں سے بھی قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ اور رگ جان سے بھی قریب ہیں۔ تو انی قریب کہنا یہ فقط ایک عقیدے، ایک قول، ایک لفظ کی بات نہیں ہے، اسے ایک زندہ شعور بنانے کی ضرورت ہے، دل میں، دماغ میں، قلب میں، روح میں، سوچ میں، فکر میں، اور ہمہ وقت جاری و ساری، جس طرح ہماری رگ و ریشے میں خون سرایت کرتا ہے، انی قریب کہ مولا ہمارے قریب ہے، یہ ہر وقت صبح و شام لمحہ بلمحہ خون کی طرح ہمارے اندر سرایت کر جائے، یہ تصور، اتنا یقین ہو جائے کہ کبھی بھی اس میں غفلت نہ ہو اور اس سے بے خیالی پیدا نہ ہو۔ یہ معنی ہے اس کا کہ میرے بندے جب میری نسبت تم سے پوچھیں تو محبوب ان کو بتا دیا کریں کہ میں قریب ہوں۔ یہ پہلی بات سمجھائی۔ اب دوسری بات سمجھائی، اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اب دوسرا نقطہ یہ سمجھایا کہ یہ ذہن نشین کر لو کہ جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی پکارنے والے کی پکار کا جواب نہ دوں، نہیں، جب پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ دوسری یہ بات سمجھائی۔ اب آج اس مجلس میں اس تصور کو بھی پختہ کر کے جائیے کہ آپ اللہ کو پکارنے والے بنیں، اللہ سے مانگنے والے بنیں، اللہ سے طلب کرنے والے بنیں، اللہ سے مکالمہ کرنے والے بنیں، اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ کی طرف ملتفت ہوں، متوجہ ہوں، اسے پکاریں جانتے ہوئے کہ وہ قریب ہے۔ اب ساری شرطوں کو ساتھ ساتھ ملاتے آئیں گے نا، چاروں شرطیں جب ملیں گی تو ایک تصور کامل بن جائے گا، کامل تصور، اسے قریب جانتے ہوئے اس کو پکاریں۔ اب اس لیے پکارنے سے پہلے اس نے اپنے قریب ہونے کے تصور کو ہمارے دل و دماغ میں بٹھایا، جمایا، تب کہا کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی پکارتا۔ اب یہ الگ الگ ٹکڑے نہیں ہیں، ہم نے الگ الگ بنا دیا ہے، یہ چار ٹکڑے جوڑ کر ایک عقیدہ، ایک یقین، ایک ایمان بنتا ہے، وہ دعا بنتی ہے اور اس کی قبولیت ہوتی، جانتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے کہ مولا قریب ہے، اور جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے یا نہیں، اور میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، مجھے کب چاہیے کب نہیں چاہیے۔ ممکن ہے میری اپنی ضرورت کے بارے میں میری اسیسمنٹ غلط ہو، چونکہ وہ قریب ہے میری جان سے بھی زیادہ، سو اس کا جاننا میری اسیسمنٹ سے زیادہ صحیح ہے، اس کا علم میرے علم سے زیادہ درست اور بہتر ہے۔ ایک دیکھو نا، بندے کا اپنا علم ہے، آپ ایک دعا کر رہے ہیں، اللہ سے ایک مانگ رہے ہیں، تو آپ کچھ تو جانتے ہیں نا کہ یہ جو مانگ رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے، سو یہ شے میرے لیے بہتر ہے، اس شے کی مجھے اس وقت ضرورت ہے، یہ میری نیڈ ہے۔ تو یہ آپ کا ایک نالج ہے، اور یہ نالج بیس کرتا ہے آپ کی پرسنل اسیسمنٹ پر، آپ کی ایویلویشن پر، آپ کی فیلنگز پر۔ تو یہ آپ کا جو علم ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، اتنی جلد چاہیے، یہ سب کچھ جو آپ جانتے ہیں، تو وہ رب جو پہلے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی اور جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب مجھ سے مانگو اور پکارو تو یہ جان کر پکارو کہ جو علم ہمیں ہے
اپنی ضرورت کا اور اس کے فائدہ مند ہونے کا اللہ کو تم سے بہتر علم ہے تمہاری حاجت کا، وہ تم سے بہتر جانتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، بہت بیسک کنسپٹ ہے۔ جب آپ یہ تصور قائم کر لیتے ہیں کہ ہمارے احوال کا وہ ہم سے بہتر واقف ہے، ہماری ضروریات کا وہ ہم سے بہتر واقف ہے، ہماری حاجات کا وہ ہم سے بہتر واقف ہے، ہماری رغبات کا وہ ہم سے بہتر واقف ہے، ہماری طلبات کا وہ ہم سے بہتر واقف ہے، ہماری دعوات کا وہ ہم سے بہتر واقف ہے، ہماری پکار کا وہ ہم سے بہتر واقف ہے، ہمارے نفع نقصان کا وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے۔ جب آپ یہ تصور قائم کر لیتے ہیں اور یہ بھی زندہ و تابندہ جاری ساری اور بیدار شعور بن جاتا ہے آپ کا، تو یہاں سے توکل جنم لیتا ہے۔ وہ پہلے یقین کی ایک برانچ تھی، فرع تھی کہ وہ ہمارے قریب ہے تاکہ یقین ہو جائے۔ اب وہ توکل اس کے ساتھ جڑ گیا کہ جب وہ ہمارے حال کو اور ہماری ضرورتوں کو ہم سے بھی بہتر جانتا ہے تو بندہ اس پر چھوڑ دیتا ہے، توکل کرتا ہے، مانگتا ہے اور اس کا نتیجہ اس پر چھوڑ دیتا ہے، چونکہ وہ ہمارے حالات کا ہم سے بہتر کارساز ہے، وہ ہمارے احوال کا کارساز بھی ہے، ہمارے حالات سے آگاہ بھی ہے اور ہمارے امور کا کارساز بھی ہے، اور ہم سے بہتر کارساز ہے۔ تو پھر وہ مانگتا بھی ہے اور توکل بھی کرتا ہے، اس پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب بندہ اس پہ چھوڑتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اس میں سے عجلت ختم ہو جاتی، وہ تیزی ختم ہو جاتی۔ خواتین کہتی ہیں ہائے اتنے دن ہو گئے دعائیں کر کر کے تھک گئی، مر گئی، اب دعا پوری نہیں ہوئی، ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی، ہماری سنتا ہی نہیں ہے اللہ۔ مرد بھی یہ کہتے ہیں آج ہماری سنتا ہی نہیں ہے اللہ، پتہ نہیں کس کی سنتا ہے، کب سنے گا۔ یہ سارے خیالات، ان کے اندر دبا ہوا ایک شکوہ ہے، چھپا ہوا ایک شکوہ ہے، شکایت ہے۔ اور جب یہ یقین قائم ہو جاتا ہے کہ وہ میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے اور پھر میرے حالات کو مجھ سے بہتر کرنے والا ہے اور میری پرورش کرنے والا ہے، اور اس نے میری پرورش کرنا اپنے ذمے لے رکھا ہے، تو ہے بھی قریب اور ہے بھی قادر اور ہے بھی آگاہ و علیم اور خبیر، تو پھر وہ توکل کرتا ہے، اس کے اندر سے بے صبری ختم ہو جاتی، عجلت ختم ہو جاتی ہے کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا۔ یہ عجلت اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے، یہ عجلت اور بے چینی جو بندے کو انگزائٹی کی طرف لے جاتی ہے، انگزائٹی پیدا کرتی ہے، اور انگزائٹی بڑھتے بڑھتے بندے کو ڈپریس کرتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور اس سے بندے میں ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، ڈپریشن سے بندے میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، اس کی سوچیں منفی ہو جاتی ہیں، اور رفتہ رفتہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے ان تمام امور کا، ان دو نقطوں کے ساتھ۔ اب یہ دو نقطے بیان کر کے تیسری چیز اللہ رب العزت نے اسی آیہ کریمہ میں فرمائی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اے لوگو، جب یہ دو یقین اپنے اندر پیدا کر لوگے، دو یقین، ایک میں بہت قریب ہوں اور ایک میں تمہاری ہر پکار کو سنتا ہوں اور جانتا بھی ہوں، جب دو یقین پیدا کر لوگے تو تیسری چیز پھر اس کا ادب سکھایا جا رہا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ پھر چاہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو اللہ رب العزت نے اب اس کا طریقہ سکھایا ہے، دعائیں قبول ہوں۔ طریقہ کیا ہے؟ پھر میری فرما برداری اختیار کیا کرو، صدق کے دل سے اور صالح عمل کے ساتھ میرے بندے بن جاؤ، میرے حکم کی تابعداری کرو، میرے احکام کی طاعت بجا لاؤ، میرے ساتھ بندوں جیسا تعلق رکھو، میرے فرما بردار بندے بن جاؤ، نافرمانی چھوڑ دو، مجھ سے بے وفائی چھوڑ دو، میرے حکم کو توڑنا، حکم شکنی چھوڑ دو۔ تو سب تیسری شرط یہ بیان کی کہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی فرما برداری ایک ہمہ وقتی عمل ہے،
اب اس فرما برداری اور دعا میں تعلق یہ ہے کہ دعا تو آپ کسی وقت کریں گے جب آپ کو طلب ہوگی، آپ کی ضرورت ہوگی، آپ کو حاجت ہوگی، آپ پکاریں گے، آپ مانگیں گے، آپ دعا کریں گے۔ گناہوں کا بوجھ کندھوں پر محسوس ہوگا، اس کا احساس ہوگا، آپ توبہ کریں گے، گناہوں میں معافی مانگیں گے، رزق میں فراخی مانگیں گے، بیماری ہوگی تو شفا مانگیں گے، پریشانی ہوگی تو ازالہ مانگیں گے، تنگی ہوگی تو فراخی مانگیں گے اللہ کے حضور، مشکلات ہوں گی تو آسانیاں مانگیں گے، کوئی مقدمہ آ جائے گا تو اس میں فتح یابی مانگیں گے۔ الغرض جب بھی کسی قسم کی کوئی ضرورت و حاجت آپ کو پیش ہوگی تو اس وقت دعا کریں گے، آپ مانگیں گے۔ یہ ہوئی دعا۔ تو دعا کے لیے سچویشنز ہوتی ہیں، دعا کے لیے ساعات ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں، ٹائمز ہوتے ہیں، مومنٹس ہوتے ہیں۔ سرٹن اوقات میں، خاص لمحات، ساعات اور اوقات میں اور حاجات اور ضروریات میں آپ مانگیں گے۔ یہ تو ہو گیا دعا۔ اب اس دعا کے قبول ہونے کی شرط اللہ رب العزت نے کیا لگائی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری فرما برداری اختیار کرو۔ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اب فرما برداری کے لیے ساعات نہیں ہیں، مومنٹس نہیں ہیں، لمحات نہیں ہیں، اوقات نہیں ہیں، سچویشنز نہیں ہیں، یہ دائمی پوری زندگی کا ہر لمحہ اس کے اوپر فرما برداری غالب ہے۔ تو پھر ہمہ وقت، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، اور فراخی ہو، تنگی ہو، سفر ہو، حضر ہو، کسی کی دشمنی اور عداوت ہو، کسی کی دوستی ہو، بیماری ہو، صحت مندی ہو، کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی کیفیت، کوئی ساتھ ہو، ہر وقت اللہ کی فرما برداری رکھنا۔ نماز کا وقت آئے تو کبھی نماز نہ چھوٹے، روزے کا وقت آئے تو روزہ نہ چھوٹے، حج فرض ہو تو حج نہ چھوٹے۔ ہم حج چھوڑتے عمرے کرتے ہیں، یہ ہماری الٹی سوچ ہے۔ ہمارے پاس وسائل ہوں حج کرنے کے تو ہم حج نہیں کرتے جو فرض ہے، ہم عمرے کرتے ہیں جو نفل ہے۔ الٹی سوچ چلتی ہے ہماری۔ بے شمار گھرانے میں نے دیکھے ہیں جو کئی بار عمرے پر جاتے ہیں اور ان سے پوچھو تو حج انہوں نے زندگی میں ایک بار نہیں کیا۔ بھائی اس عمرے کا کیا فائدہ جس میں آپ نے حج جو اصل فرض تھا وہ ادا نہیں کیا؟ نفل حج فرض کے بعد ہوتا ہے۔ ایسے ہے جیسے کوئی نماز فرض چھوڑ دے اور نفلوں کی بھرمار کر دے، فرائض چھوڑ دے، نوافل پڑھے، رد کر دیے جائیں گے۔ ہم نے دین کے اصل کنسیپٹ کو نہیں سیکھا، لہذا فرما برداری اختیار کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی میرا حکم تمہیں جس کام کے لیے ملتا ہے، آتا ہے، اس کو بجا لاؤ، اس میں تاخیر نہ کرو، ہمہ وقت مستعد رہو، ہمہ وقت منتظر رہو میرے حکم کو بجا لانے پر، اور سراپا میری بندگی میں رہو، میری اطاعت گزاری میں رہو، میری عبادت گزاری میں رہو، سراپا میری وفاداری میں رہو۔ یہ پہلی شرط بیان کی۔ ترتیب میں تیسرا ادب ہو گیا، تیسرا، اور قبولیت کے لیے اگلی بات ہو گئی کہ عملی جو شرائط ہیں۔ پہلی دو یقین کی کیفیات تھیں، ایک یقین کرنا کہ اللہ قریب ہے، اور دوسرا یقین کرنا کہ وہ سنتا اور جواب دیتا ہے۔ پہلی دو شرائط جو ہیں وہ قلبی کیفیات سے متعلق تھی، قلب کی حالت سے متعلق تھی۔ اب تیسری شرط عمل سے متعلق ہے کہ تمہارا کوئی عمل زندگی میں اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے خلاف نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے، خود انالیسس کر لیں نا، ہم شکوے کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ بیٹھ کے خود انالیسس کر لیں کیسے قبول ہوں۔ دعاؤں کی قبولیت کو اگر انالائز کرنا ہو تو زندگی بھر ہر روز اور ہر رات، ہر ہفتے اور ہر مہینے کا اپنا اکاؤنٹس بنا لیں، اپنے اعمال کے، اپنے طور طریقے کی محاسبہ کریں، جیسے اکاؤنٹنٹ حساب کرتے ہیں
اور آپ کا پورا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ کا پورا آڈٹ کرتا ہے، آڈیٹرز آڈٹ کرتے ہیں، اپنے اعمال کا آڈٹ کریں اور دیکھیں کیا ہماری زندگی صبح و شام اللہ کی رضا کے مطابق گزرتی۔ اور اس عبادت گزاری میں اللہ نے فرمایا لوگوں سے سخت طریقے سے پیش نہ آؤ، یہ بھی اس کا حصہ ہے، نرمی سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، دھوکہ بازی نہ کرو، خیانت نہ کرو، دجل و فریب نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو، اپنے وقت کو جس چیز کی تنخواہ لے رہے ہو اسی کے لیے استعمال کرو، ایمانداری سے کرو۔ یہ ساری شرائط عبادات کے علاوہ معاملات میں بھی اللہ کا حکم ہے، باہمی بیہیویئرز میں اللہ کا حکم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ میں اللہ کا حکم ہے۔ شوہر ہے تو بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کے احکام ہیں، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں احکام ہیں، اگر والدین ہیں تو اولاد کے حقوق ادا کرنے میں اللہ کا حکم ہے، اگر اولاد ہے تو والدین کے ادب و احترام میں اللہ کا حکم ہے، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کا حکم ہے، پڑوسیوں اور سوسائٹی میں غریب اور امیر کے حقوق کی ادائیگی میں حکم ہے، شاگرد ہیں تو اساتذہ کے حقوق کی ادائیگی میں حکم ہے، اساتذہ ہو تو اپنے شاگردوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، بہن بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ یعنی عبادات ہی پر صرف بات ختم نہیں ہوتی اللہ کے حکم کی، معاملات پر بھی بات جاتی ہے، اخلاق پر بھی جاتی ہے، اور سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشنز پر بھی جاتی ہے۔ سو ہم محاسبہ کریں گے کیا زندگی کے تمام معاملات میں جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کیا ہم اس کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ اگر بندہ کاملاً اللہ کا فرما بردار بن جائے تو دعا کی قبولیت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس آیہ کریمہ میں سمجھائی گئی۔ ہم نے فرما برداری کو الگ رکھ دیا ہے، الگ سبجیکٹ بنا دیا ہے، اور اپنی حاجت برداری کو، ضرورت مندی کو اور اس میں دعا کی قبولیت کو الگ سبجیکٹ بنا دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم بیمار ہوئے ہیں سو دعا کی ہمیں شفا ملنی چاہیے، ہماری حاجت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، مقدمہ ہے، ہماری اولاد نہیں ہو رہی، ہمارے ہاں مشکل ہے، ہماری مشکل حل ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے کوئی ہمارا پابند ہے، معاذ اللہ۔ ہم اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی مشکل کے اندر دعا کا قبول ہونا اس کو الگ سبجیکٹ سمجھتے ہیں، اور پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے یا نافرمانی میں اسے الگ سبجیکٹ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں چونکہ یہ ربط اور جوڑ نہیں رہا، اس لیے شکووں سے زندگی بھر گئی، پریشانیوں سے زندگی بھر گئی۔ اس آیت کریمہ نے ان سارے حصوں کو، ان سارے ڈپارٹمنٹس کو جوڑ دیا ہے، یونیفائی کر کے ایک وحدت بنا دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری فرما برداری اختیار کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرما بردار بندوں کا حال، یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کا اتنا فرما بردار بن جائے، اتنا ذکر کرنے والا بن جائے، اتنا عبادت گزار بن جائے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اس کی فرما برداری میں اتنا مشغول رہے کہ اللہ کی ذکر، عبادت اور فرما برداری اور طاعت میں اس کا جو مشغول رہنا ہے وہ اسے اللہ کے حضور اپنا سوال کرنے کی بھی فرصت نہ دے، اپنی پریشانی، ضرورت اور حاجت کے وقت دعا کرنے کی بھی فرصت نہ دے، مانگنے کی بھی فرصت نہ دے۔ اگر اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں، اس کی طاعت میں، اس کی فرما برداری میں، ہر وقت اللہ کی بندگی اور غلامی میں بندہ اتنا تگ و دو کرتا رہے کہ اپنی حاجت بھول جائے، اپنا سوال بھول جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا میں ایسے بندے کو اس کے سوال کرنے سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اس بندے سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہوں جو اپنے لیے مانگتا ہے۔ اس شخص کو جو میری وفاداری میں اور تابع داری میں اور میری ذکر گزاری میں اتنا مشغول ہو گیا ہے، میری یاد اور میری عبادت میں اور میرے کام میں اتنا لگ گیا ہے اور میرے تعلق میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ اسے اپنی حاجت بھی یاد نہیں رہی، اپنی ضرورت بھی یاد نہیں، اپنا مانگنا اور سوال بھی بھول گیا ہے،
تو فرمایا چونکہ انی قریب، چونکہ میں قریب ہوں، جانتا ہوں، تو میں اس کے اس حال سے خوش ہوتا ہوں کہ دیکھو میرا بندہ میرا کتنا وفادار ہے، میرا کتنا تابعدار ہے، اور میری عبادت میں اس کو کتنی لذت آ رہی ہے، اور میرے ذکر میں کتنا کھو گیا ہے، اور میری یاد میں کتنا فنا ہے کہ میری یاد اور میرے ذکر اور میری محبت اور میری اطاعت اور میری عبادت میں اسے اپنی حاجت یاد نہیں رہی، اسے اپنا سوال کرنا یاد نہیں رہا، اسے اپنی ضرورت یاد نہیں رہی، اس لیے مجھ سے مانگنا بھی بھول گیا ہے میرے ذکر اور عبادت اور فرما برداری کی لذت میں اور سرور میں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگتا تو جو اسے عطا کرتا اس سے کہیں زیادہ ایسے بندے کو بن مانگے دیتا رہتا ہوں، اس کی جھولیاں بھرتا رہتا ہوں۔ چونکہ اس نے بندگی اختیار کر لی، چونکہ اس نے تابع داری اختیار کر لی، چونکہ اس نے فرما برداری اختیار کر لی۔ تو دوستو فرما برداری کے اندر دعا کی قبولیت کا راز ہے، فرما برداری کے اندر کہ مالک اس بندے کا خود بخود کارساز ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری چیز تھی۔ اور پھر فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب فرمایا جتنی چیزیں میں نے بیان کی، یعنی 3 نکتے میں نے بیان کی، اللہ پاک فرماتے ہیں تو پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ مجھ پر پختہ یقین رکھو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر پختہ یقین رکھو، ایمان کو یقین کے درجے میں لے جاؤ۔ حالانکہ جب فرمایا اذا سألک عبادی، یعنی میرے بندے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میری نسبت سوال کریں، تو صاف ظاہر ہے یہ بات ہی اہل ایمان کی ہو رہی ہے، یہ مومنین کی تو بات ہو رہی ہے، اہل ایمان کی۔ اذا سألک عبادی انی، میرے بندے جب تجھ سے میری نسبت پوچھیں تو یہ کون سے بندوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اہل ایمان ہی کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد مومنوں کو کہنا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان کامل رکھو۔ تو یہاں ایمان کا معنی یقین کا ہوگا کہ جتنی باتیں میں نے تم سے پہلے کہی ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں، اس کا یقین پختہ کرو۔ یہ جو میں نے کہا کہ میں ہر پکار کو سنتا ہوں، اس کا یقین پیدا کرو۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ پھر میری فرما برداری اختیار کرو، تمہارا ہر کام ہو جائے گا، اس کا یقین پیدا کرو۔ فرمایا جب اس پر پختہ یقین رکھ لو گے تو لعلہم یرشدون، فرمایا یہ چیزیں ساری پیدا کرو تاکہ وہ لوگ راہ مراد کو پا جائیں۔ لعلہم یرشدون، وہ بندے جنہوں نے میری نسبت سوال کیا تھا، اگر یہ شرائط پوری کر دیں تو انہیں مراد مل جائے گی۔ تو آیت کریمہ نے مراد کے مل جانے کی ضمانت دے دی۔ لعلہم یرشدون، ان شرائط کو اگر میرے بندے پورے کر لیں تو وہ یقیناً مراد پا جائیں گے۔ یہ 4 ادب بیان کیے گئے اس آیہ کریمہ میں۔ اور پھر دوسری آیت جو میں نے بیان کی، اس آیت کریمہ کی تفسیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سے کرتا ہوں۔ وہ جو سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ورس 60 ہے، اب اس کا بیان کر دوں اس کے ساتھ ملا کر، اور وہ بیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کرتے ہیں کہ اس کا معنی اور تفسیر آقا علیہ السلام نے کیا فرمائی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے اور امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ سب نے، اصحاب سنن نے روایت کیا، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اب یہ الفاظ سننے والے ہیں، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ اگلی بات سنیے، آپ فرما رہے تھے کہ دعا عین عبادت ہے، چونکہ دعا میں التفات ہے اللہ کی طرف، بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف اپنے دل و دماغ اور قلب و روح کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، پھر دعا کرتے ہوئے منگتا بنتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اور منگتا بننا یہ اصل تواضع، تذلل اور خشوع و خضوع ہے، یہ بندگی کا حسن ہے۔
مانگتا ہے اللہ سے تو تبھی مانگتا ہے کہ وہاں خود کو بے بس اور بے کس سمجھتا ہے اور مولا کو مالک قادر دینے والا سمجھتا ہے۔ یہاں بندے کا رشتہ اپنے اللہ سے قائم ہو رہا ہے، پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر مانگتا ہے کہ میں بے بس ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں مولا، ہر شے تیرے ہاتھ میں ہے، تو مجھے عطا کر، تو میری مدد کر، تو مجھے ہدایت دے، تو مجھے ایمان دے، تو مجھے عمل صالح کی توفیق دے، تو مجھے بخشش دے، مجھے معاف کر، تو مجھے رزق عطا کر، تو مجھے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کر۔ سب کچھ جب اللہ سے مانگتا ہے تو گویا یہ مانگنا، اس کیفیت میں بندہ اپنے مولا کے ساتھ ایک تعلق استوار کر رہا ہے، یہ عبادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کی سمجھ میں آ جائے اور دعا ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں گزر چکا، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کا بیان ہوا، ان شرائط کے ساتھ کوئی دعا کرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا خود عبادت ہے۔ اور پھر وہ آیت کریمہ پڑھی ثم قرأ وقال ربکم ادعونی، ارشاد فرمایا تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ اور اس آیت کریمہ کا جو اگلا لفظ ہے وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے دعا کو عبادت کہا۔ آیت کی تفسیر کی، فرمایا قرآن مجید میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلے دعا کا حکم دیا، مجھ سے دعا کیا کرو، مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ حکم قرآن مجید میں دے کر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ تو لفظ عبادت جو یہاں آیا اس سے مراد دعا ہے، جو مجھ سے مانگنے سے سرکشی کرتے ہیں، بھلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں مگر مجھ سے مانگتے نہیں، میری بارگاہ میں منگتا نہیں بنتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ایک حدیث میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے تمہارے سجود اور تمہاری عبادات سے اتنی خوشی نہیں جتنی خوشی تمہاری دعا سے ہے، جب تم میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو۔ تو جو لوگ مجھ سے، میری عبادت سے یعنی مجھ سے دعا کرنا، مانگنا، اس سے سرکشی کرتے ہیں، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ دعا خود عبادت ہے، دعا خود عبادت ہے، لہٰذا کثرت کے ساتھ دعا کو معمول بنانا چاہیے اللہ رب العزت کے حضور، کثرت کے ساتھ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا، اور یہ حدیث حسن ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ محترم اور مکرم کوئی شے نہیں ہے، دعا سے زیادہ عزت والی اور تکریم والی کوئی شے نہیں ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ اس لیے دعا کو عین عبادت کہا، اور ایک حدیث میں فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا پوری عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے، اور فرمایا اللہ کے حضور اس کی بارگاہ میں دعا کرنے سے بہتر کوئی شے معزز، تکریم والی، عزت والی نہیں ہے۔ خدا کے حضور یہ رسپیکٹفل ایکٹ ہے، بڑا آنریبل رسپیکٹفل ایکٹ ہے۔ اور جامع ترمذی میں ہی وہ حدیث جو میں نے ابھی کوٹ کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، قال الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جسے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر،
اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام ترمذی نے، ابن ابی شیبہ نے، بزار نے، سب نے روایت کیا، اور یہ حدیث بھی حسن۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کے علاوہ کوئی شے اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی، یعنی دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ قضا یعنی تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور دعا کے سوا کوئی اور شے تقدیر کو نہیں بدلتی۔ اور تاریخ میں جائیے، جب بھی تقدیر کسی کی بدلی ہے، کسی نہ کسی کی دعا سے بدلی ہے، خواہ نبی کی دعا سے، خواہ ولی کی دعا سے، دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ اور اس طرح ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی، عمر جو مقرر ہے، اللہ پاک نے جب دنیا میں ہمیں بھیجا، کتنا عرصہ، کتنے سال، کتنے ماہ دنیا میں رہنا ہے، عمر مقرر کر کے بھیجا۔ فرمایا اسی طرح عمر کو کوئی شے بڑھا نہیں سکتی، جہاں عمر نے ختم ہونا ہے اسے ختم ہو جانا ہے، موت آ جانی، مگر فرمایا عمر کو بھی بڑھانے والی ایک چیز ہے، اور وہ کیا؟ نیکی۔ نیک اعمال کرو، لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو، بر کرو، صدقہ کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ جنروسٹی سے پیش آؤ، خرچ کرو، لوگوں کے حالات کو بہتر کرو۔ جتنی نیکی کرو گے، لوگوں کے ساتھ کی گئی نیکیوں سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ تو نیکی کرنا خود ایک دعا بن گئی، عمر میں اضافے کا باعث ہو گیا۔ اور دعا کی، اللہ کے حضور دعا چونکہ سب سے اکرم چیز ہے، سب سے برگزیدہ عمل ہے، لہذا اس کی قبولیت، اللہ کی رحمت اس کے قبول کرنے کے لیے، قبولیت کے لیے منتظر رہتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں، اور امام دارمی نے روایت کیا، اور یہ حدیث بھی حسن ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ یا ابن آدم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، اے بندے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، جب تک تو مجھ سے بخشش و مغفرت مانگتا رہے گا، اگر گناہ ہو جائے، لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، تو بندے کی شان نہیں ہے کہ مایوس ہو۔ بندہ اگر مایوس ہو تو بندے کا مایوس ہونا اللہ رب العزت کی بارگاہ کی بے ادبی ہے، اللہ کی رحمت کی بے ادبی ہے۔ اس کی رحمت فرما رہی ہے کہ میری کوئی حد نہیں تمہاری بخشش کے لیے، اور اگر تم ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ، مایوس ہو جاؤ، تو گویا اس کی عظمت اور اس کی شان الوہیت اور اس کی بخشش و مغفرت کی بے ادبی کر رہے ہو۔ اس لیے مایوسی کو کفر کہا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ اے ابن آدم، بندے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور قبولیت کی امید رکھتا رہے گا، تو جو بھی گناہ، لغزش اور خطا تجھ سے سرزد ہوتی رہے، میں تیری امید اور دعا کے عمل کے باعث میں تجھ کو بخشتا رہوں گا، بخشش سے نوازتا رہوں گا۔ پھر فرمایا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ فرمایا، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ زمین سے بڑھ کر آسمانوں اور فضاؤں کی بادلوں کو بھی چھونے لگے، وہاں تک چلے جائیں، فضا بھر جائے تمہارے گناہوں سے، اور پھر بھی تو مجھ سے مایوس نہ ہو، مجھ سے بخشش مانگتا رہے، تو فرمایا میں پھر بھی تمہیں بخش دوں گا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ فضا کے بادلوں تک جا پہنچے، کیونکہ میری بخشش کی کوئی حد نہیں، میری رحمت کی کوئی حد نہیں، میں پھر بھی معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ کتنے تھے، میں دیکھتا ہوں کہ تیری امید میری بخشش پہ کتنی ہے، تیرا یقین میری رحمت پہ کتنا ہے،
اور تو مجھ سے بخشش و مغفرت کتنے یقین کے ساتھ تسلسل سے کتنا مانگتا رہتا ہے، اگر تیرا عمل مجھ سے معافی مانگنے کا، دعا کرنے کا، بخشش طلبی کا نہ ٹوٹے تو میرا بخش دینے اور معاف کر دینے کا عمل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ پھر فرمایا یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں اگر تو اتنے گناہ کر دے گا کہ جتنی زمین کی وسعتیں ہیں، مشارق سے مغارب تک، ایسٹ سے ویسٹ تک، پوری زمین اگر تو گناہوں سے بھر دے گا، اتنے گناہ کر دے گا اور اتنی کثرت کے ساتھ گناہوں کے بعد تو میرے پاس آئے اور میری بارگاہ میں پیش ہو، بشرطے کہ تو نے اللہ سے شرک نہ کیا ہو، ایمان باللہ اور توحید پر قائم ہو، شرک نہ کیا ہو، تو زمین کی وسعتوں کے برابر بھی اگر گناہ لے کے آئے گا اور مجھ سے بخشش طلب کرے گا، مغفرت طلب کرے گا اور بندہ بن کے تذلل، خشوع اور خضوع اور میری رحمت و بخشش پہ کامل یقین رکھ کر مجھ سے معافی مانگے گا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں زمین کی وسعت کے برابر تجھے بخشش عطا کر دوں گا۔ تیرا مجھ سے معافی مانگنے کا، دعا کرنے کا، بخشش طلبی کا نہ ٹوٹے تو میرا بخش دینے اور معاف کر دینے کا عمل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ پھر فرمایا یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں اگر تو اتنے گناہ کر دے گا کہ جتنی زمین کی وسعتیں ہیں، مشارق سے مغارب تک، ایسٹ سے ویسٹ تک، پوری زمین اگر تو گناہوں سے بھر دے گا، اتنے گناہ کر دے گا اور اتنی کثرت کے ساتھ گناہوں کے بعد تو میرے پاس آئے اور میری بارگاہ میں پیش ہو، بشرطے کہ تو نے اللہ سے شرک نہ کیا ہو، ایمان باللہ اور توحید پر قائم ہو، شرک نہ کیا ہو، تو زمین کی وسعتوں کے برابر بھی اگر گناہ لے کے آئے گا اور مجھ سے بخشش طلب کرے گا، مغفرت طلب کرے گا اور بندہ بن کے تذلل، خشوع اور خضوع اور میری رحمت و بخشش پہ کامل یقین رکھ کر مجھ سے معافی مانگے گا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں زمین کی وسعت کے برابر تجھے بخشش عطا کر دوں گا۔ تو اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا پر کتنا زور دیا، آقا علیہ السلام نے دعا پر کتنا زور دیا، اور اللہ کو ہماری دعا سے کتنی خوشی ہوتی ہے اور ہماری دعا پر اللہ کتنی بخشش اور رحمت کو لٹاتا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی نے ایک اور حدیث صحیح اسناد کے ساتھ روایت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، کہ تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی جس شخص کو اللہ سے دعا کرنے کی توفیق دے دی گئی اور دعا کرتے رہنے کی توفیق دے دی گئی کہ وہ کبھی بھی اللہ سے دعا کرنا نہ چھوڑے، بچے بھی سمجھ لیں، بیٹے اور بیٹیاں سمجھیں، بوڑھے جوان سمجھیں، عورتیں مرد سمجھیں، سارے غور سے سمجھیں، جس شخص پر اللہ نے دعا کی توفیق کا دروازہ کھول دیا اور جسے یہ سمجھ آ گئی اور اس نے یہ عمل اختیار کر لیا کہ مایوسی قریب نہ لایا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، دروازہ اور توفیق اللہ نے اس پر دعا کی کھول دی، اللہ پاک کی طرف سے ایک پیغام رحمت ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، یعنی ایک دعا کا دروازہ جس پر کھل گیا اللہ نے اس پر رحمت کے سب دروازے کھول دیے، اور ارشاد فرمایا وما سئل اللہ شیئا یعطی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اور جتنی چیزیں بھی اللہ رب العزت سے مانگی جاتی ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں نا، ہم دعا کرتے ہیں کبھی اس چیز کی، کبھی اس چیز کی، کبھی اس چیز کی، فرمایا جتنی چیزوں اور حاجات کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، وہ جو
بندہ مانگتا ہے اللہ سے مختلف، فرمایا ان سب چیزوں سے زیادہ جو دعا اللہ کو پسند ہے، بے شمار مانگی جانے والی چیزوں میں سب سے بہتر چیز جو اللہ کو محبوب ہے، جس پر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ معافی ہے، کہ گناہگار اللہ سے معافی مانگ لے، گناہگار اللہ سے بخشش طلب کر لے۔ فرمایا کہ اللہ کو معافی مانگنے پر جتنی اس کی رحمت خوش ہوتی ہے، اور اللہ کو جتنا پسند ہے یہ عمل دعا کا، اور یہ معافی کی دعا جتنی پسند ہے، یہ سب مانگی جانے والی چیزوں سے عزیز تر ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو سن لو، دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو اتر چکی ہے، جو مصیبتیں اتر چکی اور ہماری زندگی جن مصیبتوں میں گھر چکی ان کا بھی خاتمہ کرتی ہے دعا، اور جو ابھی نہیں اتری کل کو آئیں گی، حادثات ہوں گے۔ کیا خبر آپ کو کل ٹریول کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے، 15 دن بعد ہو جائے، مہینے بعد ہو جائے، سال بعد ہو جائے ایکسیڈنٹ، لکھا تھا ایکسیڈنٹ ہو جانا۔ اور آقا نے فرمایا کہ دعا اس تقدیر کو بھی رد کر دیتی ہے، تو فرمایا دعا کیا کرو، دعا کرتے رہا کرو، لوگوں دعا کرتے رہا کرو، اپنے دست سوال منگتے بن کر اللہ کے سامنے دراز کرتے رہا کرو۔ جو تکلیفیں آ گئی ہیں وہ بھی اللہ دفع کر دے گا، اور جو نہیں آئیں ابھی پردہ غیب میں ہیں، مستقبل میں انہیں آنا تھا، اللہ وہیں سے ان کو موڑ دے گا، رد کر دے گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ مصیبت آنی تھی، نہیں آئی، لیکن اللہ اس پردہ غیب میں اس کا اہتمام فرما دے گا۔ یہ تعلیم دے کر آقا علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، پس اللہ کے بندو اپنے اوپر دعا کرنا لازم کر لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو اپنے اوپر دعا کرنا لازم کر لو، ہمہ وقت اپنا معمول اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا رکھو، ہمہ وقت دعا کرو۔ اور پھر آخری حدیث آج کی گفتگو کے لیے کوٹ کرتا ہوں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور اس کی تخریج کی امام ابو داؤد نے سنن میں، اور امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، اور یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہے، جسے یہ پسند ہو کہ جب مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، رزق کی تنگی آتی ہے، ایکسیڈنٹس آتے ہیں، اور ہزاروں تنگیاں زندگی میں آتی ہیں، جو شخص چاہے کہ جب مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس زمانے میں اس کی دعا قبول کی جائے، بیماری میں دعا قبول کی جائے، تنگی میں اس کی دعا قبول کی جائے، امتحان دے بیٹھا ہے بچہ یا بیٹا یا بیٹی، تو اس کی دعا قبول کی جائے کہ اس کو بڑے اچھے گریڈز مل جائیں، فرسٹ ڈویژن ملے، اعلیٰ گریڈز کے ساتھ پاس ہو۔ یعنی جب حاجت پیدا ہو جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو جو لوگ چاہیں کہ اس وقت میں جو دعا کروں اللہ میری دعا قبول کر لے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا گر اور راز اور سیکرٹ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اور وہ سیکرٹ کیا ہے کہ جو چاہے مشکلات کے وقت میں دعا قبول ہو، آقا نے فرمایا فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، وہ خوشحالی کے اوقات میں، جب بیماری نہیں ہوتی، جب امتحان نہیں دیا ہوتا، جب پریشانی نہیں ہوتی، جب مشکل نہیں ہوتی، جب مصیبت نہیں ہوتی، بندہ خوش ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، وہ خوشحالی کے اوقات میں وہ اللہ سے زیادہ دعا کیا کرے۔ جو ہر وقت خوشحالی کے اوقات میں اللہ کا منگتا بنا رہے، اس سے مانگتا رہے اور دعا کے عمل میں تسلسل رکھے، اللہ پاک ان دعاؤں کے صدقے سے مشکلات کے زمانے میں بھی اس کی پریشانیوں کو ٹال دے گا اور مشکلات کے زمانے کی دعاؤں کو قبول کر دے گا۔ خوشحالی کے دور کی دعائیں طاقت دیتی ہیں، قوت دیتی ہیں، ان دعاؤں کو جو مشکلات کے زمانے میں بندہ کرتا ہے ان کی تاثیر اور قبولیت کو بڑھا دیتی ہیں۔
دعا کی یہ اہمیت اور یہ اس کا حکم اور فلسفہ تھا۔ اور دو تین چیزیں بات ختم کرتے ہوئے پھر آپ دعا کیجئے۔ آج میں آپ کو تلقین کر رہا ہوں کہ جب مجلس ختم ہو تو پھر ان آداب کے مطابق بیٹھ کے دعا کیجئے اور روئیں اللہ کے حضور۔ ہر شخص، کوئی ایک بے شک نہ کرائے، ہر شخص کرے ان آداب کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، ان قلبی روحانی کیفیات کے ساتھ دیر تک اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور دعا کریں۔ اور یاد رکھ لیں، کچھ سبق ایسے دے دیتا ہوں آپ کو، راز بتاتا ہوں آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے، آقا کی سکھائی ہوئی رازوں میں سے، آقا کے بتائے ہوئے تعلیمات اور ہدایات میں سے، کہ اگر وہ عمل کریں تو دائماً آدمی مستجاب الدعوات ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صلہ رحمی کریں اور قاطع رحم نہ بنیں، خونی رشتوں کو مت توڑیں۔ ہم خونی رشتوں میں بڑی ناانصافیاں کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں ظلم کرتے ہیں، باہر بڑے اچھے کہلاتے ہیں، خونی رشتوں میں ظلم کرتے ہیں، خونی رشتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بھائی بہن آپس کے حقوق ادا نہیں کرتے، بھائی اپنی بہنوں کے دل توڑتے ہیں، ان کی ضروریات کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی دلجوئی نہیں کرتے، بہنیں بھائیوں کے لیے وہ خون کے رشتے کا خیال نہیں کرتی۔ رشتوں میں خون آج سفید ہو گئے ہیں، یہ رشتوں میں جو خون سفید ہو گئے، اس محبت اور صلہ رحمی کی جگہ ہمارے شریکہ نے، ہم پنجابی پاکستانی زبان میں شریکہ کہتے ہیں، وہ جو شریکہ ہے اس شریکہ میں حسد آتا ہے، حقد آتا ہے، بغض آتا ہے، اس نے بدل دیا ہے صلہ رحمی کے تعلق کو، اور ہم قاطع رحم ہو گئے ہیں، خونی رشتوں کو توڑنے والے ہو گئے ہیں، خونی رشتوں کا حیا ختم ہو گیا ہے، خونی رشتوں کے سبب ایک دوسرے سے بھلائی کرنے والے نہیں رہے، دل ہمارے تنگ ہو گئے۔ شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھائی بہن اور رشتہ دار جو شادیوں سے پہلے ایک ماں باپ کے گھر میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، جب ان کی اپنی اولادیں ہو جاتی ہیں تو اولادوں کے ساتھ محبت بھائی بہن کی محبت کو جڑ گاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ان کی بھی اولادیں ہو جاتی ہیں، پھر اولادوں کا مقابلہ ہو جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، موازنہ آ جاتا ہے، ہم قاطع رحم بن جاتے ہیں۔ مال دولت مل جاتی ہے ایک کو، دوسرے خونی رشتے کے پاس مال کم ہے، ہم باہر خرچ کریں گے مگر اپنے ارحام پر خرچ نہیں کرتے، بہنوں پر، بھائیوں پر، اولاد پر، ماں باپ پر، اعزا اقارب پر، حتیٰ کہ ہم تو بعض اوقات میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، باہر کوئی شخص بے پناہ خرچ کرتا ہے، گھر بیوی بچوں کی خوشحالی کے لیے خرچ نہیں کرتا، بیوی بچوں کو تنگی دے گا، گھر میں ان کی ضروریات میں کہے گا پیسے نہیں میرے پاس، بزنس نہیں ہے، آج کل انکم نہیں ہے، انہیں تنگ رکھے گا، سہولت نہیں دے گا، اچھا کھانا نہیں دے گا، لباس میں تنگی دے گا، آسائش حیات میں تنگی دے گا، جائز ضروریات میں تنگی دے گا، باہر بڑا سخی کہلائے گا، لوگوں کو جہیز بھی دے رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، میلاد پاک پہ بھی خرچ کر رہا ہے، 11ویں شریف پہ بھی خرچ کر رہا ہے، صدقات اور خیرات بھی کر رہا ہے، نیکی کے کاموں پر بھی کر رہا ہے، اور سیاسی کاموں پر بھی بے تحاشا حرام کے پیسے لوٹا رہا ہے، گھر تنگی دیتا ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے حضور ایسی سخاوتیں قبول نہیں جو پہلے فرائض کو نظر انداز کر کے کی جائیں۔ جہاں خونی رشتہ ہے، جہاں پہلے ڈیپینڈنٹس ہیں، آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، ڈیپینڈنٹس پہ، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا۔ سب سے بہتر خرچہ کیا ہے؟ ذوی الارحام پہ خرچ کرنا، خونی رشتوں پہ خرچ کرنا۔ تو خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کریں، دل جوئی کریں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ یہ راز سمجھیں، خونی رشتوں میں بھلائی اور احسان کرنا دعاؤں کو اللہ کے حضور قبولیت کا یقین دے دیتا ہے، ضمانت دے دیتا ہے۔ اور دوسرا راز جو آقا علیہ السلام نے دیا، رزق کو حلال کر لیں، رزق حرام سے پرہیز کریں، بھوک سے مر جائیں مگر حرام کا رزق نہ کھائیں، رشوت نہ لیں، غبن نہ کریں، اپنے کام میں بددیانتی نہ کریں، چوری نہ کریں، چکاری نہ کریں، خیانت نہ کریں۔ جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں، جس دفتر میں متعین ہیں، آپ کے پاس ایک پیسہ بھی اگر آتا جاتا ہے وہ بھی اللہ رسول کی امانت ہے، چونکہ آپ کو اس کے اوپر امین اور محافظ بنایا گیا ہے۔ اس کی خیانت کریں گے، آپ کا رزق بھی حرام ہوگا، آپ کی عبادتیں بھی مردود ہوں گی، آپ کی دعائیں بھی مردود ہوں گی۔
اب دنیا آخرت سب کچھ برباد کر بیٹھیں گے ان 4 ٹکوں کے باعث جس کے لیے انسان بے ایمانی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے یا پیسے چوری کرتا ہے، سودا کرنے جاتا ہے مارکیٹ پہ، مختلف کمپیریٹیو ریٹس لاتا ہے، ان کے ساتھ اپنے حصے کمیشن بناتا ہے، دفتر سے زیادہ وصول کرتا ہے اور ادھر اپنی جیب میں رکھتا ہے، یہ سب دوزخ کا سامان تیار کر رہا ہے، وہ شخص دوزخ خرید رہا ہے، ایمان برباد کر رہا ہے، عبادتیں رد ہو رہی ہیں، دعائیں بے پناہ رد ہو رہی ہیں۔ رزق اپنے ذرائع حلال رکھیں، جس شخص کا رزق حلال ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کا رزق حرام ہے اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ تو 2 راز بتائے، صلہ رحمی، صلۃ الارحام، اور پرہیز از اکل حرام، خونی رشتوں کو بھلائی اور نیکی سے ڈیل کریں اور رزق حرام سے بچیں، رزق کو ہمیشہ حلال رکھیں۔ یہ 2 گر کی باتیں بتا دیں جو آقا علیہ السلام نے امت کو سکھائیں، اور قبولیت دعا کی 2-3 چیزیں ایسی بھی بتا دوں جو حالت دعا سے ریلیٹڈ ہیں، دعا کے وقت سے ریلیٹڈ ہیں۔ وہ 2 چیزیں دائمی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں، ہر روز شب و روز کے عمل کے ساتھ متعلق ہیں، اور یہ 2-3 چیزیں ایسی بتا دینا چاہتا ہوں جو حالت دعا، وقت دعا سے متعلق ہے۔ ایک، جب دعا کریں غافل دل کے ساتھ نہ کریں۔ ہم بعض اوقات لمبا وقت دعا میں لگاتے ہیں مگر دل اس دعا کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، جو کچھ زبان کہہ رہی ہوتی ہے دل اس کی لذت محسوس نہیں کر رہا ہوتا، دل زبان کے ساتھ نہیں ہوتا، بس ہاتھ اٹھا کے دعا ہو رہی ہے مگر دل غائب ہے۔ ارے اللہ سے مانگتے ہوئے اس کے حضور سے جب دل غائب ہو تو مالک تمہاری جھولی میں کیسے ڈالے گا؟ منگتے کا دھیان کہیں اور ہے تو مالک کیسے؟ وہ دیکھتا ہے تمہارے دھیان کو بھی کہ حاضر ہے یہ غائب۔ قلب غافل سے کبھی دعا نہ کریں، جب دعا کریں سب سے پہلے رجوع اللہ کریں اور دل کو حاضر کریں، توجہ کے ساتھ دل کو حاضر کریں، اللہ کی طرف دل کا رجوع کریں، اللہ کو اللہ کی رحمت کو چشم تصور کے ساتھ دیکھیں اور اپنے دل کو اللہ کے دروازہ رحمت پر، باب رحمت پر اور باب مغفرت پر کھڑا دیکھیں، اپنی چشم تصور میں خود کو، دل کو حاضر کریں مولا کی بارگاہ میں، اور جو زبان سے کہیں دل اس کے ساتھ شریک ہو، اجابت بڑھ جائے گی، قبولیت بڑھ جائے گی۔ دوسری چیز بڑی اہم، دعا کریں تو اس میں استعجال نہ کریں، اس کی قبولیت جلدی ہو، ہائے جلدی ہو، کب قبول ہوگی، اب تک نہیں ہوئی، اب تک، یہ کھپ نہ ڈالیں، یہ کھپ دعاؤں کی قبولیت کو روک دیتی ہے۔ ہم اس مصیبت میں بھی مبتلا ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی حد کر دی، حد بھی توڑ دی، اتنا گزر گیا، تو دعا مانگی باری تعالیٰ اس کو غرق کر دے، فرعون اور فرعون کے لشکر کو جو ظالم ہے، کمزور بنی اسرائیل کی نسلوں پر، اسے غرق کر دے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، اگلے ہی دن بھیجا، وہی فرمائی اور فرمایا موسیٰ تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، آپ کی دعا قبول کر لی، فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنا اللہ نے قبول کر لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اگلے دن سے انتظار کرنے لگے کہ دعا قبول ہو گئی، اور وہی میں آ گیا، جبرائیل امین نے خوشخبری سنا دی کہ اب عمل کب ہوتا ہے، اس قبولیت دعا کا مظاہرہ کب ہوتا ہے، فرعون لشکر سمیت غرق کب ہوتا ہے۔ دعا قبول ہو گئی، پیغام آ گیا، مگر ایکچولی اس کے غرق ہونے میں 40 سال لگے۔ وہ جو فرعون کے اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ پیش آیا، وہ دعا کے قبول ہونے کے دن سے 40 سال بعد میں پیش آیا۔ اولیاء، اللہ کے مقرب بندے اور اہل اللہ، وہ ان چیزوں میں عجلت نہیں کرتے، تو عجلت نہ کریں۔ 40 سال کے بعد جا کے فرعون لشکر سمیت غرق ہوا، اور وہ جو وحی میں پیغام آیا تھا دعا قبول ہو گئی، اللہ پاک کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن بھی کبھی شکوہ نہیں آیا کہ باری تعالیٰ تو نے وہی بھیجی کہ قبول ہو گئی، آج سال گزر گیا ہے، وہ تو غرق نہیں ہوا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے،
موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ میں خیال نہیں آیا. یقین نبوت کی شان اور رسالت کی یقین کا یہ مقام تھا. 40 سال گزر گئے تب بھی اس وحی کی صداقت میں شک نہیں پڑا اور اطمینان رہا، کیونکہ قبول کر لیا اللہ نے. کرے نہ کرے اور کب کرے گا، کب مظاہرہ کرے گا، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کا حق ہے، بندے کا حق نہیں ہے. لہذا دوسرا یہ کہ کھپ نہ ڈالیں. کھپ زبان کی بھی ہوتی ہے، دل کی بھی ہوتی ہے. دل جب بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، بے صبر ہوتا ہے تو دل کی کھپ ہے. عرض کر دیا، باقی آپ کا کام، بندے کا کام تھا عرض کر دینا، مالک پہ چھوڑ دیں. تو جب استعجال اور عجلت نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قبولیت بڑھ جاتی ہے اس بندے کے لیے کہ بندہ صحیح وفاداری کر رہا ہے. اور تیسرا، گناہ کی وہ چیز جو اللہ رسول کی نافرمانی کا باعث ہو اور آپ کے لیے ایسا حال کریٹ کر دے جو گناہ کا سبب بنے یا اللہ سے دور کر دے، کسی ایسی چیز کے لیے دعا نہ مانگیں. گناہ کے لیے دعا نہ مانگیں اور کسی ایسے امر کے لیے، کام کے لیے دعا نہ مانگیں جو گناہ کی طرف لیڈ کرے، الٹیمیٹلی گناہ کی طرف لے جائے. ایسی دعا نہ مانگیں. 3 چیزیں. اور چوتھی چیز یاد رکھ لیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس مشن میں جو آپ کام کرتے ہیں تحریک منہاج القرآن میں، باطل کے خلاف آواز حق بلند کرتے ہیں، نیکی اور امر کی اس سوسائٹی میں دعوت دیتے ہیں اور برائی اور منکرات کے خلاف اٹھتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں اور شب و روز اس کی دعوت لے کے نکلتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، محنت لگاتے ہیں، جان و مال خرچ کرتے ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر جاری رکھیں، فردن فردن بھی اور جماعتن جماعتن بھی. جو امر بالمعروف نہی عن المنکر جس سوسائٹی، جس گھر میں، جس تنظیم میں، جس جماعت میں جاری رہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جس معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے، اس معاشرے کی دعاؤں کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تم نیکی کے امر کی دعوت دیتے رہو گے، امر معروف کی، اور منکر سے منع کرتے رہو گے، اپنی دعوت کا کام تحریکی طور پر جد و جہد اس دعوت کی جاری رکھو گے، اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اور اگر تم نے دعوت کا کام روک دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے رک گئے، گھر بیٹھ گئے اور لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، برائیاں، منکرات، فحاشی، عریانی، ظلم، خیانت، بددیانتی، کرپشن، اس کو عام ہونے دیا اور اس کو روکنے کے لیے آواز بلند نہ کی، جد و جہد نہ کی، گھر گھر آواز نہ پہنچائی، اگر یہ کام تم نے چھوڑ دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ساری قوم کو، ساری سوسائٹی کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا. لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو فرمایا اللہ پاک تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا اور تمہیں ایسے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا، پھر اس ماحول میں تم دعائیں کرتے رہ جاؤ گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. فلا یستجاب لکم، دعائیں قبول نہیں ہوگی. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا، اور اس باب کے اندر کثیر احادیث ہیں جو میں نے مختلف وقتوں میں بیان کی ہیں. یہ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ختم ہو جائے، جس معاشرے میں خیر کی دعوت کا عمل ختم ہو جائے اور شر اور کرپشن اور گناہ کے کاموں اور منکرات کے کاموں سے روکنے کا عمل، جد و جہد اور کاوش ختم ہو جائے، فرمایا اس معاشرے پر ایسا عذاب نازل ہوتا ہے کہ پھر بدترین کمینے لوگ اس معاشرے کے حکمران بن جاتے ہیں. کمینے، گھٹیا، بدترین، خائن، اشرار، فرمایا شرارکم، وہ تمہارے حکمران بن جاتے ہیں. اور جو تمہارے اخیار ہوتے ہیں، اولیاء، نیک، صالحین، متقی، اللہ والے، وہ پھر اس سوسائٹی کے لیے دعا بھی کریں. ثم يدعو خياركم
فلا یستجاب لکم، پھر اولیاء اور صالحین اور خیار امت بھی دعائیں کرتے ہیں اپنے ملک اور قوم اور سوسائٹی کے لیے، تو ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کو روک دیتا ہے، اور آخرت کے لیے اللہ اپنے مقرب بندوں کی دعاؤں کو نیک اعمال کے طور پر اجر میں رکھ دیتا ہے، رد نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کو نیک اعمال میں کنورٹ کر دیتا ہے، آخرت میں ان کو اجر عطا کر دیتا کہ انہوں نے دعائیں کی امت اور سوسائٹی اور انسانوں کے لیے۔ رد نہیں ہوتی، مگر ان اولیاء صالحین کی اور خیار امت کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی اس معاشرے کے حق میں جس معاشرے نے از خود خیر کے لیے اٹھنا چھوڑ دیا ہو اور شر کا راستہ روکنے کے لیے اٹھنا چھوڑ دیا ہو، جس نے امر بالمعروف کی دعوت روک دی ہو اور جس نے نہی عن المنکر پر محنت روک دی ہو۔ ہم اس مقام پر عرصے سے پہنچ چکے ہیں، ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس ملک میں شر ہے، فتنہ ہے، خیانت ہے، کرپشن ہے، بددیانتی ہے، لوٹ مار ہے، منکرات ہیں، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، گلے کٹ رہے ہیں، خون بہ رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، شراب عام ہے، بدکاریاں عام ہیں، حق تلفی عام ہے، ہر شخص جانتا اور دیکھتا ہے، مگر کوئی شخص ان برائیوں کو روکنے کے لیے نہ خود اٹھنے کو تیار ہے اور نہ وہ لوگ جو اجتماعی طور پر تنظیمی طور پر اس جد و جہد دینے کو تیار ہے۔ ہم ایک عذاب کی لپیٹ میں ہیں، لہذا لوگوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی قبولیت والی رحمت منقطع نہ ہو اور ہماری دعائیں قبول ہوتی رہیں تو پھر دعوت کے عمل کو جاری رکھو، امر بالمعروف کو جاری رکھو، نہی عن المنکر کو جاری رکھو، یہ جہاد اکبر ہے۔ اللہ رب العزت اس سوسائٹی پر جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل جاری رہے، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور جہاں یہ عمل رک جائے وہاں دعائیں اللہ پاک روک لیتا ہے، اولیاء کی بھی، صالحین کی بھی، خیار امت کی بھی روک لیتا ہے، انہیں ان کا اجر دے دے گا اور قوم کو محروم کر دے گا، چونکہ قوم نے خود اپنا فریضہ ادا کرنا چھوڑ دیا۔ یہ قبولیت دعا کی وہ انفرادی اور اجتماعی شرائط ہیں جن کا ذکر کیا، دعا کے وقت کے لیے بھی اور پوری زندگی کے لیے بھی، انفرادی اعتبار سے بھی اور قومی اور اجتماعی اور معاشرتی اعتبار سے بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں دعا کی حقیقت، اس کا معنی، اس کا سچا مفہوم بھی سمجھنے کی توفیق دے، اس کے آداب بھی عطا کرے، اس کی قبولیت کے یقین کے شرائط وہ بھی عطا کرے، اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم قبولیت دعا کا انفرادی زندگیوں میں اور معاشرے کے اندر اجتماعی زندگیوں میں ماحول بھی پیدا کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمیں ہمہ وقت اپنی بندگی اور تابعداری اور فرما برداری اور وفاداری میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔